السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ فرحہ، پنکی اور کپتان، یہ تھا نیا پاکستان، ایبسولوٹلی فراڈ۔ گاڑیوں کے پیچھے آپ کو یہ لکھا نظر آئے گا۔ ایک وقت تھا جب عمران خان کے خلاف کوئی چیز میڈیا پر چلنے نہیں دی جاتی تھی، سوشل میڈیا کو بھی پابند بنایا جاتا تھا، ایف آئی اے متحرک ہو جاتا تھا، اور ایک یہ وقت ہے کہ عمران خان کے خلاف چیزیں کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں، میڈیا بھی چلا آ رہا ہے اور ادارے بھی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں اکٹھی کرنے لگ گئے ہیں۔ اب روزانہ آپ خبر سنیں گے، توشہ خانہ کا ذکر آ جاتا ہے کہ جناب توشہ خانہ میں یہ ہوتا رہا، پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے۔ اب نئی خبر آئی ہے کہ کراچی سے مزید کوئی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، جعلی اکاؤنٹس جو چلائے جاتے تھے، 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز۔ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو زمینی جو طاقتیں ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اب اس جو یزیدی نظام اس کو کہہ رہے ہیں، جی یہ فسطائیت ہے، یزیدیت ہے، اور اس نظام کے خلاف میں نے نیا منصوبہ بنایا ہے، وہ منصوبہ میں سامنے لا کر رکھوں گا۔ اور کچھ آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا وہ عمران خان کرتے رہے تھے، اس میں طاقتور لوگوں کا، جرنیلز کا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو سمجھاتے رہے۔ عمران خان صاحب ہٹ درم تھے، تو یہ صورتحال پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنہا لا کر کھڑا کر دیا ہے بیچ مجدار میں۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ مقابلے کی سکت ہے تو کرو، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملات، ان پر جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے ثبوت میں جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اس کے لیے ثبوت میں عمران خان صاحب کا چیخنا چلانا تو ہے ہی ہے، لیکن ایک نئے انکشافات سامنے آئے ہیں ثبوت میں، اور وہ انکشافات جہاں سے آئے ہیں وہ تو خیر بتا ہی رہے ہیں کہ جناب یہ معاملات کہاں سے چل رہے ہیں اور کون چلا رہا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں بات بتاؤں آپ کو جو عمران خان خود چیخ رہے ہیں، اور اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے، حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ کیا ہوگا، اس سے پہلے جو دو مزید خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر سما پر زاہد گشکوری نے دی ہے، انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے، جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس کو لے کر 2 مزید بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ 8 کروڑ سے زائد رقم جو ہے وہ باہر سے آئی تھی، اور ایک آئی تھی، اور $91,000 ایک میں آئی تھی، اور یہ پیسے جو ہیں ادھر ادھر دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جاتے تھے۔ تو اس پر عمران اسماعیل صاحب اور سیما ضیاء جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اس سے پہلے اسد کیسر صاحب کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ اور ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ایک تو توشہ خانہ کے تحائف وہ تھے جو وہ لے اڑے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا خریدنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ پہلے تحائف لیے، فروخت کر لیے، اور اس کے بعد جو فروخت کیے اس میں سے پیسے جو سرکاری خزانے کے بنتے تھے وہ انہوں نے جمع کروا دیے، جو طے کیے تھے کہ اتنے پیسے رکھوں گا۔ لیکن کچھ تحائف ایسے تھے عمران خان صاحب نے جن کا ریکارڈ ہی نہیں رکھا، وہاں سے اٹھا کر لے گئے لیکن وہ خریدے نہیں، وہ چرا کر لے گئے۔ اس طرح کی چیزیں، یہ وہی عمران خان صاحب ہے جن کے متعلق جو آپ کو 2018، 2019، 2020، 2021 تک آپ میڈیا میں کوئی چیز چلتے نہیں دیکھتے تھے۔ کوئی صحافی اگر ان کے متعلق کوئی خبر دیتا تھا تو وہ ٹی وی چینل سے نکال دیا جاتا تھا، کوئی اینکر اگر مشکل سوال کرتا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر، کوئی تجزیہ نگار اگر کوئی مشکل عمران خان صاحب کے کوئی کیا ہوتا ہے وہ پول کھولتا تھا کہ جی خان صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی میڈیا میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا، نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ اب دن رات یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ تو اب عمران خان صاحب پر یہ سارے معاملات، ان کی جو ہے وہ گرفت عمران خان کے گھیرا عمران خان کے جو ہے وہ گرد زیادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی کی میں نے ڈاکٹر مہرین بھٹو، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا میں نے یہاں آغاز جہاں سے کیا تھا۔ ایک گاڑی ہے سڑک پر چل رہی ہے، گاڑی کا نمبر بھی اس میں آ رہا ہے، وہ ٹک ٹاک بنی ویڈیو جو ہے وہ لوگ ظاہر بناتے ہیں، پھر ٹک ٹاک فارمیٹ میں لوگوں نے جاری کر دی۔ گاڑی کا نمبر بھی ہے، اور گاڑی کا نمبر بتا رہا ہے کہ پنجاب کی گاڑی ہے، اور اس میں اس کے اوپر پیچھے گاڑی کے لکھا ہوا ہے فرحہ، پنکی اور کپتان، یہ تھا نیا پاکستان، ایبسولوٹلی فراڈ۔ اب کہانی جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب کے بقول مختارہ گل ود گئی ہے۔
اب بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے سنبھالنے سے بات کہیں زیادہ آگے نکل گئی ہے، اس لیے اب عمران خان صاحب نتنے ٹچ دے رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قانونی ٹچ ہوگا، اب یہ جو اسلامی ٹچ دے رہے تھے نا لوگوں کو اپنا بہکانے کے لیے، عمران خان صاحب اب ان کو قانونی ٹچ دینے کا ٹائم آ رہا ہے۔ اب کیونکہ محرم الحرام ہے اور کربلا کی عظیم قربانی کو لوگ جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، اور ہر بندہ، ہر مسلمان وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں حسینی ہوں، یعنی میں حق پر ہوں، اور حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو ظاہر عمران خان صاحب بھی بڑے عرصے سے اپنے جلسوں میں، اور خاص طور پر جب سے نکالے گئے ہیں تب سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں بالکل اسی طرح حق پر ہوں جس طرح امام حسین حق پر تھے، تو لوگ میرا اسی طرح ساتھ دیں جس طرح امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا تھا تو ساری زندگی پچھتائے تھے، عمران خان صاحب تقریروں میں کہتے ہیں۔ میں کسی بھی شخصیت کو پاک ہستیوں کے، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان پاک ہستیوں کے ساتھ موازنہ کرنا تو دور کی بات، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن خیر، خان صاحب تو تقریروں میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میری تربیت اللہ نے کی ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تو سب کا ہی ہے، پھر اکیلے الگ سے عمران خان صاحب کی تو تربیت اللہ نے نہیں کی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اب جو نیا ٹچ لینا شروع کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے راہ حق پر تھے، کوفے کے لوگ یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے اور اسلام کے عظیم ترین المیے کو وقوع پذیر ہونے دیا گیا۔ ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے۔ مجرموں کے برسر اقتدار گروہ جسے تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے حکومت میں لایا گیا، ان کے سرپرستوں کے اقتدار کی شکل میں پاکستان آج یزیدیت، فسطائیت کے نرغے میں ہے۔ کیا ہمارے لوگ بھی خوف میں مبتلا ہو کر اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے یا بحیثیت قوم اس کڑے امتحان کا سامنا کریں گے؟ 13 اگست کو میں اپنے حقیقی آزادی جلسے میں اس فسطائیت سے نمٹنے کے منصوبے کا اعلان کروں گا۔ اب یہ ہے وہ ٹچ جو محرم الحرام میں عمران خان صاحب دینا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں وہ تو کوفے والے تو ڈر گئے تھے، چھپ گئے تھے، لہذا اتنا بڑا سانحہ وقوع پذیر ہوا، اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد کہتے ہیں تو اس میں لیکن اسلام زندہ ہوا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا قوم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گی یا اسی طرح کوفے والوں کی طرح ڈر کر بیٹھی رہے گی؟ اب میں دوں گا منصوبہ 13 اگست کو، 13-14 اگست کی رات کو جو انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اس میں منصوبہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب اب دوبارہ حکومت کو لانگ مارچ کی دھمکی دیں گے، اور ساتھ ساتھ زیادہ ان کا فوکس الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں ابھی عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ابھی فیصلہ دے کر الیکشن کمیشن کو فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اب اصل معاملہ تو اب گیا ہے۔ پہلے تو الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ تھی نا، الیکشن کمیشن فائنڈنگز دے رہا تھا کہ جی ہونا کیا ہے، اپنا جو فورن فنڈنگ کیس کے حقائق کیا ہیں۔ پہلے تو حقائق جانچے، حقائق بتا دیے کہ جناب فراڈ ہوا ہے قوم کے ساتھ، فرحہ پنکی اور کپتان، یہ تھا نیا پاکستان، ایبسولوٹلی فراڈ۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ دہی کی گئی ہے، جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، فورن فنڈنگ کی گئی تھی، باہر سے پیسہ منگایا گیا تھا، پیسے چھپائے گئے تھے۔ اب ایف آئی اے تحقیقات کر کے نئی چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر مزید پریشر ڈالنے کے لیے لمبی تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ جناب اگر مجھے نااہل کیا گیا تو پھر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی ہے بھائی، ہو سکتی ہے۔ آئین اور قانون پر چلتے ہوئے ہر سیاست ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب اگر آئین اور قانون سے ماورا ہیں تو پھر آپ بے شک کر لیں کہ جی اگر عمران خان صاحب جاولک، مشرف اور یہی ایوب خان اور یحییٰ خان کی طرح ناگزیر ہیں تو آپ سوچتے رہیں، ایسے کئی ناگزیر آئے اور ایسے کئی ناگزیروں سے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب جو ہے اپنا جو منصوبہ ہے ان کا وہ ہوگا لانگ مارچ کا، دھرنا دینے کا، دھمکی دیں گے، وہ اسلام آباد کی طرف ایک اور چڑھائی کی دھمکی دیں گے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو کندھوں پر بٹھا کر لائے تھے وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ میں پہلے شیخ رشید صاحب کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک آرٹیکل چھپا ہے، بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے، اور اس میں ایسے حقائق ہیں
ایسے ایسے حقائق ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اس طرح اب باتیں کھل کر ہوتا ہے ہمارے ہاں. جب بھی کہتے ہیں نا ناکامی کے تو کوئی باب نہیں ہوتا، کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں. ناکامی کے اصل باب بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا پروجیکٹ تھا. تو پروجیکٹ لانے والے اب انکار کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ہم لائے تھے. تو شیخ صاحب وہ جو چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو زمینی طاقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ کی طاقت تو ہوتی ہے. اب وہ اللہ کی طاقت صرف عمران خان صاحب کے لیے تو بخیر. لیکن شیخ صاحب انکشاف یہ جو بات کر رہے ہیں شیخ صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان انتشار کا ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اگست بہت خطرناک ہوگا. عمران خان صاحب نے ادھر جلسے کا اعلان کیا تھا کہ جی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں 13 اور 14 اگست کی رات کو جشن آزادی پر، اور اس جلسے میں اپنی آگے بڑھائیں گے اپنا کیا ہوتا ہے جدوجہد کو، اپنی تحریک کو، اور حکومت سے انتخابات لیں گے. یا پھر اب تو خیر اب عمران خان بچاؤ تحریک رہ گئی ہے نا، یہ والی تحریک. اب یہ جمہوریت کی یا الیکشنز کی تحریک نہیں رہ گئی. انتخابات کے لیے عمران خان صاحب تب آگے بڑھ پائیں گے نا جب عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ میری اہلیت باقی ہے، کیونکہ معاملہ تو بہت سنگین ہو چکا ہوا ہے نا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر کسی سیاستدان کو قانونی جب تک اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی، جب تک اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جائے، عدالت سزا دے دے، صرف کسی بنیاد پر کہ جی یہ کیا وہ کیا، اس بنیاد پر صرف نااہلی کوئی سزا نہیں ہوتی. نائل نہیں کرنا چاہیے سیاستدانوں کو. سیاستدانوں کا فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے، یا پھر قانون میں اگر کوئی سزا بنتی ہے تو سزا دے دیں، پھر جیل بھیج دیں. پھر یہ نہیں ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو صرف اپنا بیٹے سے وہ جو تنخواہ جو بنتی تھی نہیں لی اور ظاہر نہیں کی، اس بنیاد پر ان کو صرف نائل کر دیا، تایاد نائل کر دیا. تو اس معاملے میں سزا نہیں ہوئی تھی، ان کو سزائیں کسی اور معاملے میں ہوئی تھی. تو اگر جرم کیا ہے تو پھر سزا بھی ہونی چاہیے نا. پھر یہ اس طرح نہیں ہے. فیصل اوڈا صاحب نے جھوٹ بولتے رہے، فراڈ کرتے رہے، تنخواہیں لیتے رہے، اور دوہری شہریت چھپائے رکھی، کوئی سزا نہیں ہوئی، جی نائل ہو گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سزا دینے کے بعد سزا یافتہ ویسے ہی نائل ہوتا ہے تو وہ پھر الیکشن سے باہر ہو جائے گا. صرف نائل کر دینے کا مطلب ہے کہ جی آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کسی کو، یا آپ مائنس عمران خان کا نیا پروجیکٹ. خیر، تو میں شیخ رشید صاحب پر آتا ہوں. جی شیخ صاحب نے کہا سیاستدان اپنے گندے کپڑے میڈیا میں دھو رہے ہیں، سیلاب کی فوٹو کھینچوانے پر زور، اور اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کرنے کا وقت نہیں. زمینی طاقتیں 15 حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں، آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن کے مفروضوں اور تضادات کے پیچھے شریفوں اور زرداری کا چہرہ ہے. اب یہ شیخ صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں. شیخ صاحب کیونکہ گیٹ نمبر 4 کے خود کو زیادہ ایکسپرٹ کہتے ہیں، تو گیٹ نمبر 4 شیخ صاحب جس بتا رہے ہیں کہ جی گیٹ نمبر 4 جو ہے، یا وہ جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے اقتدار میں، اب وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ زمینی طاقتیں کون سی ہے؟ طاقت زمینی، مطلب ہمارے ملک میں زمینی اصل طاقت کس کو کہا جاتا ہے؟ اصل طاقت، اصل سائیں، اصل دھنی، ہم سندھی میں دھنی کہتے ہیں، اصل مالک جو کہا جاتا ہے اقتدار کے، وہ تو وہ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی میں تو صرف وزیر اعظم تھا، میرے اوپر ذمہ داری تھی، لیکن اقتدار کہیں اور تھا. اچھا جی، اب میں آتا ہوں. عمران خان صاحب کو لانے والے جو ہیں وہ اب کہانیاں بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ان کے اختلافات شروع سے ہی تھے. عمران خان صاحب ابھی وزیر اعظم بنے نہیں تھے تو وہ صاحب ملنے گئے تھے. جب ملنے گئے تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ ٹراؤزر میں اور پشاوری چپل میں اور اس میں جاگرس میں ملاقات کرنے آئے. تو ملاقات کرنے کے بعد جب نکلے، نام لے رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، آرمی چیف اور جنرل فیض حمید صاحب. ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب جنرل فیض حمید صاحب DGI نہیں تھے. تو جب وہ ملے اور ملتے ہوئے نکلے تو فیض حمید صاحب نے کہا کہ ہم ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، یہ بندہ ملک چلائے گا. تو خیر آگے پھر کہانیاں لمبی انہوں نے کی ہے، لمبی کہانی لکھی ہے، لیکن وہ لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ اختلافات جو تھے وہ ہوئے تھے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے پر. پھر معاملات آگے تب بڑھے تھے جب عمران خان صاحب کو رپورٹیں کی گئیں کہ جی آپ کے عثمان بزدار صاحب نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں، اور خاتون اول اور پھر فرا گوگی اور جو احسن جمیل گجر وہ سب مل کر لوٹ رہے ہیں. یہ میں ان کا کیونکہ کافی لمبا چوڑا ہے تو میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ لوٹ رہے ہیں. ایک بار نہیں، بار بار شکایتیں لگائی گئی. اس وقت کے DGI عاصم منیر نے جا کر عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ تو حشر نشر کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو نکال دیا.
DGISI کے عہدے سے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 اکتوبر کو پچھلے سال جو ولاگ کیا تھا اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے ہیروں کے ہار تحفے میں دیے تھے، اور یہ بات ہمارے اداروں تک پہنچ گئی تھی۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کر بتایا تھا کہ حضور یہ پیچھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا بچے، وہ احمد کیا نام ہے، احمد شاہ بچہ، جو پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو۔ تو عمران خان صاحب کو کہا تھا ذرا پیچھے بھی دیکھو بھائی، آپ کے پیچھے کیا چل رہا ہے سارا کچھ۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور بشرا بی بی نے ان افسر کو جا کر، ایک شادی میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا تھا کہ جی آپ ویسے تو مجھے بہن کہتے ہیں اور آپ میری جاسوسیاں کرتے پھرتے۔ تو وہ افسر جو ہے وہ نہیں رہے تھے عہدے پر، جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت DGISI تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ان کے پیچھے وہ آرٹیکل کے مطابق کہ وہ مجبور تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج، اور ان کو سپورٹ بھی دیتی رہی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے اپنی مرضی کروانے میں وہ ناکام رہے۔ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ عہدے پر بیٹھے رہے، اور عثمان بزدار صاحب پنجاب کو لوٹتے رہے۔ فائنلی جب ان کو راضی کر دیا گیا، یعنی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی فراڈ کرتے رہے، ان کو بھی دھوکہ دیتے رہے۔ یہ بات اس بات پہ مجھے یقین ہے۔ عمران خان صاحب یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن اصلاحات کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا، کمیٹیاں بنی، اور پتہ چلا کہ جناب قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں تو کچھ اور لے کر آ گئے۔ پھر کمیٹیوں کے ساتھ اندر میٹنگ ہوا کرتی تھی، جو FATF پر قانون سازی ہوتی تھی، اندر بات کچھ ہو رہی ہوتی تھی، باہر نکل کر کہتے تھے یہ تو انارو مانگ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب لوگوں کو انگیج ضرور کرتے ہیں، جس طرح آپ نواز شریف کو دھوکے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئے نا، بیٹھ جاتے ہیں نا، کوئی میثاق جمہوریت ہم بھی کر لیتے ہیں، میں بھی سیاستدان ہوں، تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی سیاستدان نہیں ہے۔ تو خیر، تو عمران خان صاحب نے فائنلی یہ مان لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ عثمان بزدار سے بہت تنگ ہیں، تو میں عثمان بزدار کو ہٹا دیتا ہوں، علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ علیم خان صاحب کو کہا گیا کہ جا کر عمران خان سے مل لیں، تو چاہتے ہوئے، یعنی ظاہر ہے معاملہ تو DGISI جو اس وقت جو تھے جنرل فیض حمید صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے گرد کہانی گھوم رہی ہے۔ تو جب وہ جاتے ہوئے، اس دوران باقی جو یہ سینٹ کے انتخابات وغیرہ سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے۔ سینٹ کے انتخابات میں بھی عمران خان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ صحیح نہیں چلا رہے، آپ دفتر نہیں آ رہے، دفتر نہیں بیٹھ رہے، 12-1 بجے آتے ہیں، 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں، آپ ذرا وزیر اعظم آفس کو ٹائم دیں، گھر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ بات تک نہیں مانی تھی۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے، علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں۔ تو نکلتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا، ان کو ظاہر ہے آرمی چیف کو یا کسی کو کہا ہوگا کہ ابھی رات ہونی ہے، ابھی یہ معاملہ آپ فائنل مت سمجھے، یعنی عمران خان صاحب گھر جائیں گے، پنکی پیرنی کو بتائیں گے کہ یہ میں نے وعدہ کیا ہے، اور وہ ان کو اس پر فیصلے پر عمل نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ وہ ان کی چوائس تھے، جس طرح پرویز الہی صاحب اب ان کی چوائس ہیں کہ ان کو کمزور وزیر اعلیٰ چاہیے نا، وہ وزیر اعلیٰ چاہیے جو جن کو کھلا سکیں، جن سے اپنے منصوبے، جو اپنا دکانداری جس کے ذریعے چلا سکیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ابھی یہ گھر جائیں گے اور فیصلہ بدل جائے گا، ابھی رات ہوگی، گھر جائیں گے، فیصلہ بدل جائے گا۔ اور اگلے دن جب اسلام آباد پہنچے علیم خان، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر علیم خان صاحب نے، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر علیم خان صاحب نے ایک اور عمران خان سے ناراض جو لیڈر تھے ان سے رابطہ کیا، اور ان کو کہا کہ جی میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں نے MP کی سیٹ بھی چھوڑ رہا ہوں، میں وزارت بھی چھوڑ رہا ہوں، میں ریزائن کر رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 بار بتایا ہوا تھا پہلے بھی کہ پھر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نے وزارت بے شک چھوڑ دیں، MP کی سیٹ نہ چھوڑیں، کیونکہ وہاں پر ضمنی انتخابات کروا کر ہم ہار جائیں گے۔ تو یہ کچھ عمران خان صاحب جو ہے کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرتے رہے، لیکن جو اب عمران خان صاحب کو لائے تھے، اب وہ اپنے آپ کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ایک ہوتا ہے نا، ظاہر بندہ پھر کب تک کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر چلے، ہو سکتا ہے وہ لائے ملک کے بھلے کے لیے ہو جی۔ ہمارے سیاستدان آصف زرداری کرپٹ، نواز شریف کرپٹ، وہ کہا تھا نا زہیر الاسلام نے کہ جی ہم نے ان دونوں پارٹیوں کو آزمایا ہوا تھا، پھر ہم نے سوچا کہ تیسری قوت لے آئیں، تھرڈ فورس لے آئیں۔ تو تھرڈ فورس ہو سکتا ہے جی ملک کے بھلے کے لیے لائے ہوں، لیکن وہ بھلے والی جو ہے وہ گلے پڑ گئی۔ جب گلے پڑ گئی اور پھر ان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، تو اب وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں،
डिस्टेंस तो हो चुका हुआ है, लेकिन उस प्रोजेक्ट से भी अपने आप को दूर कर रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट भी था इमरान खान साहब। लेकिन वो खैर तजादात से भरपूर है आर्टिकल। एक तो ये कि जी वो इख्तलाफ वो उनसे मुलाकातें नहीं हुई थी, फिर ये कि जी मुलाकातें। बहरहाल तो कहानी असल ये है कि अब इमरान खान साहब वो बोझ बन चुके हुए, ताल्लुक़ ना होते हुए भी दूरी होते हुए भी उनके लिए बोझ है जो लाए थे। लिहाजा अब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इस शख्स के साथ ना कल कोई ताल्लुक़ था, ना आज कोई ताल्लुक़ है, ना आने वाले कल में होगा। और ये इशारा है हुकूमत के लिए कि भाई जिस तरह निबड़ना है निबड़ ले, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी वजह से फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन बैठे तगड़े हो गए, खुद मुतहरिक हो गए, और हुकूमत ने, FIA ने यहाँ पर एमरजेंसी लगाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। तो अब सोचें कि इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या होगा। बेशक वो 13 को कोई भी धमकी लगाए, 13 और 14 अगस्त को कोई भी धमकी लगाए, लेकिन अब धमकियाँ शायद ही चलें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।